الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس مبارک سورت کی ابتدائی 10 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں مالی اعتبار کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں، ان کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا، ان کا اچھا مال لے لیا جاتا تھا، ان کے اولیاء جتنے بھی ہوتے تھے اپنا گھٹیا مال ان کے مال کے اندر شامل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یتیم بچیوں کو اپنے بیٹوں کے نکاح میں لے آتے تھے، مہر نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ پھر اس کے ضمن میں یہ کہا گیا اگر یتیم بچیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو اس صورت میں تمہیں دیگر خواتین کے بارے میں آزادی ہے، جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو، لیکن مہر ان کو بھی دینا پڑے گا۔ پھر یتیموں کا مال دینا ہے تو یتیموں کا مال تب دینا ہے جب کہ ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ سمجھ بوجھ کا پتہ لگانے کے لیے ایک تو بلوغت کی عمر ہے اور دوسرا ان کو جانچنا ہے، امتحان لینا ہے، اور مال کی حوالگی کے موقع پر باقاعدہ تمام کا تمام انتظام گواہوں کے سامنے رکھ کر اس کے بعد مال حوالے کرنا ہے۔ پھر جاہلیت کی دوسری بری جو رسم تھی کہ وہاں پر عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا، نظریہ یا ذہنیت ان کی یہ تھی کہ وراثت اسے ملے گی جو میدان جنگ کے اندر لڑ سکے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی بندے کا انتقال ہونے والا ہوتا تھا اور اس کی بیگم اگر حاملہ ہوتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا، تو اپنی بیوی کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ اگر میرا لڑکا پیدا ہو تو اس کو بتانا کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے۔ گویا کہ بچپن سے ابتدا سے ہی بچوں کے دماغ کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، ان باتوں کو ڈالا جاتا تھا۔ مردوں کو دیتے تھے، عورتوں کو نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا کہ نہیں، لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مال کی تقسیم کے موقع پر آنے والے محلے کے غرباء کا بھی حق بیان کر دیا کہ اگر وہ تمہاری مال وراثت کی تقسیم کے موقع پر آ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ان کو بھجوانا ہے، اس کی بھی شرائط ہیں، اور اگر ان کو دینا ہے ان کی بھی شرائط ہیں۔ اور پھر اس بات کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو جو یتیموں کا مال کھائے گا، ظلماً کھائے گا، تو وہ مال نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور پھر 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر مردوں کے اور عورتوں کے جو میراث کے معاملات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی اولاد کے اندر اس کے ورثاء میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکیوں کو سنگل ملے گا۔ مرنے والے کے والدین بھی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا۔ اگر مرنے والے کے والدین ہیں اور اولاد کوئی نہیں ہے تو ماں کو تیسرا ملے گا اور باپ کو 2/3 مل جائے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں ہے، والدین زندہ ہیں
اور اس کے بھائی وغیرہ موجود ہیں تو بھائی وغیرہ کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، لیکن بھائیوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر مرد مر جاتا ہے اگر مرد مر جاتا ہے اور پیچھے بیوہ رہ جاتی ہے تو دیکھا جائے گا اس مرد کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے اس کے مال میں سے 8واں حصہ بیویوں کو ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ بیویوں کو ملے گا۔ اگر بیوی مر جاتی ہے اور مال پیچھے چھوڑ دی ہے تو پھر دیکھا جائے گا یہ عورت صاحب اولاد تھی یا نہیں تھی۔ اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو کل مال کا آدھا اس کے شوہر کو دیا جائے گا، اور اگر اولاد وغیرہ تھی تو کل مال کا چوتھائی اس کے شوہر کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مطلب مرنے والا کوئی ایسا ہے کہ نہ تو اس کا ماں باپ اوپر والے پیڑھی میں سے کوئی ہے اور نہ ہی نیچے والی پیڑھی میں سے کوئی ہے، بلکہ اس کی بہن یا اس کا بھائی موجود ہے، اور وہ بہن اور بھائی جو ہے وہ ماں شریک ہو، مرنے والے کا ماں شریک بھائی ہو یا اس کی ماں شریک بہن ہو، اور مرنے والے نے مال بھی چھوڑا ہو، تو قرض کی ادائیگی کے بعد اور اس کی وصیت کے نفاذ کے بعد جو باقی ماندہ بچے گا ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ کل آپ پوچھ رہے تھے نا، اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو دونوں کو الگ الگ چھٹا چھٹا پورا حصہ ملے گا جیسے ماں باپ کو ملتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں اس صورت میں ان تمام کے تمام کو مشترکہ طور پر 1/3 ملے گا، 33۔ وہ 33 پھر ان سب کے اندر برابر سرابر تقسیم ہوں گے۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ بولو عبد الرحمن صاحب، آپ کو کیسے آئے گی سر؟ پہلی آیت کے اندر آپ تھے، پھر 2 آیتوں کے اندر نہیں تھے، تو خاک آئے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، آئیے آپ حضرات کو نہیں آئی نا، مجھے پتہ ہے، تو بہرحال برکت کے لیے آپ حضرات بیٹھ کے بھی بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے والی آیات مبارکہ، اب دیکھیں ان مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے، میرے دادا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جب وہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کے بعد اب میرے والد صاحب آ گئے، اب آگے والی پیڑھی میری آ گئی، ٹھیک ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، تو جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس مال کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اس مال کا استعمال کرنا کیا ہے؟ یہ اتنے باریک مسائل ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان معاملات کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اب عورتوں کے متعلق یہ بات ہو گئی کہ یتیم لڑکی ہے اس کے متعلق پابند کیا گیا، پھر اس کے مال کے متعلق پابند کیا گیا۔ اب جو تیسری بات بیان کی جا رہی ہے وہ عورتوں کے اوپر شریعت نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب عورت یعنی بچی کسی بھی گھر پر پیدا ہوتی ہے تو شریعت کا سب سے پہلا حکم اس بچی کے والدین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس بچی کی تعلیم ہے، اس بچی کی تربیت ہے، اس بچی کا علاج معالجہ ہے، وہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے تمام تر اخراجات کو برداشت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو دادا کی ذمہ داری ہے، اگر دادا زندہ نہیں ہے تو چچا یا تایا وغیرہ جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر چچا اور تایا وغیرہ یا اس کا دادا یا اس کا باپ تمام تر طاقت ہونے کے باوجود اگر بچے کی تعلیم و تربیت یا اس کے خرچ وغیرہ پر اگر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے انتظامات کو نہیں سنبھالتا ہے، اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو شادی سے پہلے بچیاں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو باہر کمانے کے لیے جاتی ہیں، اگر ان کے والد کے پاس واقعتاً وسائل موجود نہیں ہیں تو گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وسائل موجود ہیں اور اس کے باوجود اگر بچیوں کو کام پر بھجواتے ہیں اس صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو جب تک بچی کی شادی نہیں ہوئی، کنوارے پن کی حالت میں اس بچی کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اس کے ابا پر ہے، ورنہ دادا پر ہے، ورنہ چچا اور تایوں پر ہے۔ لیکن جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اب اس کی تمام ذمہ داریاں وہ شوہر کی جانب منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے کپڑے کا انتظام کرنا، نان نفقے کا، رہائش کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ جب شریعت نے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اٹھا کر شوہر کے کندھے پر ڈال دیں، اب عورت کو پابند کیا گیا کہ چونکہ یہ مرد جو ہے جس کے کندھے پر شریعت نے تمہارے حقوق ڈالے ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تمہاری جانب متوجہ ہوں گے۔
ان میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر پر کسی کو آنے نہ دے، کوئی نامحرم بھی گھر پر نہ آئے۔ یہ تو نامحرم کی بات ہے، اگر محرم کی بات کریں تو جو سگے والدین ہیں، شریعت نے شوہر کو کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ملاقات کی اجازت دے دو، ایک مرتبہ ملاقات کی اجازت۔ سگے والدین اور جو دیگر رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں سے مراد وہ رشتہ دار جس عورت کے محرم ہیں، سال میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔ اور باقی جو چاچے کا پتر اور مامے کا پتر اور یہ ہمارا سبزی والے کا بیٹا اور دودھ والے کا بیٹا، ان کے لیے تو ساری زندگی کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آج ہماری لیاری کے اندر جو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اگر شوہر یہ پابندیاں لگاتا ہے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر شک کی مزاج ہے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ والدین کی اجازت، والدین کو دیکھنا ہو، ملاقات کرنا ہو، شریعت نے شوہر کو کہا کہ وہ بھی تمہاری مرضی پر موقوف ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1، شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے بچوں کا دیکھ بھال، شوہر کے گھر کی چیزوں کی حفاظت کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری کی ساری عورت کے ذمہ شریعت نے لاگو کی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، نامحرموں کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات غلط نتیجے پر جا کر پہنچ گئے اور شوہر کو پتہ چل گیا، تو شریعت نے کہا ایسی عورتیں تمہاری، یعنی تمہاری وہ بیویاں جو تمہارے نکاح کے اندر ہیں، نکاح کی وجہ سے تمہارے اوپر جو ان کی ذمہ داریاں ڈالی تھیں ان پر بھی ڈالی گئی تھیں، لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا بلکہ کسی اور مرد کے ساتھ جا کر منہ کالا کر دیا۔ اب کیا کیا جائے جی؟ تو شریعت کہتی ہے ایسی عورتوں کے متعلق مردوں کو پابند کرتی ہے، اب 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ، جو 4 گواہ گواہی دیں گے کہ میری بیوی نے فلاں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ عام حالات کے اندر کسی مرد کے لیے، کسی مرد کا یا کسی عورت کے لیے، کسی عورت کا یا کسی مرد کے لیے کسی عورت کا یا کسی عورت کے لیے کسی مرد کا سطر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ لیکن چونکہ زنا کا معاملہ ایسا ہے، اس کے اندر 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ بھی وہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ میں نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تب کہیں جا کر بات ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اگر مرد نے کہہ دیا مجھے شک ہے، تو شک کا جو حکم ہے وہ 18ویں پارے کے اندر آئے گا۔ اگر کسی عورت کو اگر اپنے بیوی کے متعلق اس قسم کے معاملات ہو تو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ پھر وہ گواہ بھی ایسے نہ ہو کہ جو کرائے پر ملتے ہوں، گواہ ایسے نہ ہو جو کرائے پر ملتے ہوں، بلکہ وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ گواہی وہ بندہ دے سکتا ہے کہ پوری زندگی کے اندر کسی ایک موقع پر بھی اس کا جھوٹ نہ پکڑا گیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ مشکل ہو جائے گی نا؟ پوری زندگی کے اندر بلا عذر اس نے کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑی ہو، وہ گواہ بن سکتا ہے۔ پوری زندگی کے اندر اس نے بغیر عذر کے کبھی بھی جماعت سے نماز نہ چھوڑی ہو، وہ بندہ گواہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمارے یہاں اگر بات ہو جائے تو انشاءاللہ بغیر گواہی کے سارے بخشے بخشائے ہیں، ایسا تو شاید ہی کوئی ہو۔ ماشاءاللہ شہزادوں کے چہرے الحمدللہ پہچانتا ہوں جو فجر مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں، جو فجر کیا کرتے ہیں؟ مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں، ان کی تو فجر ہوتی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر وہ 4 گواہیاں دیں۔ اب یہ جو گواہیوں والا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو زنا کے اوپر جو سزا عائد کی جائے گی عام طور پر وہ اقرار کی بنیاد پر ہوتی ہے، اقرار کی بنیاد پر کہ وہ جو بندہ ہے یا بندی ہے وہ اپنی زبان سے اقرار کر لے، جیسا کہ سرکار کے زمانے کے اندر ماعز بن مالک اسلمی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ انہوں نے، گواہ تو کوئی نہیں تھے، تو وہ خود آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو پیغمبر نے منہ اس طرف کر لیا، پھر وہ گھوم کر یہاں پر آئے، پیغمبر نے منہ پیچھے کر لیا، وہ پیچھے سے آ گئے، پھر پیغمبر نے منہ اس طرف کیا، وہ یہاں سے آ گئے۔ تو جس طریقے سے 4 گواہ ضروری ہیں، 4 مرتبہ اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو گواہ گواہی دیں گے
اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اقرار کرے گا پھر اس سے پوری تفصیلات معلوم کرنی پڑے گی۔ ہاں بھائی ممکن ہے تمہیں غلطی ہوئی ہو، تم نے زنا نہ کیا ہو، اچھا جی زنا ہوتا کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اگر وہ مرد ان تمام باتوں کا یا عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لے گی تو زنا ثابت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب یہ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، یہ ابتدا کے اندر حکم یہ تھا اگر کسی عورت نے زنا کر لیا کسی اور مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے، اس صورت میں ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا، تو اللہ میاں نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے اب کے بعد ان عورتوں کا داخلہ، ان عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا بند کر دو، عمر قید کی سزا دے دو، یہ گھر کے اندر پڑی رہیں، او یتوفاہن الموت، گھر کے اندر پڑی پڑی یہ مر جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ 18ویں سے پارے کے اندر جو سورہ نور اللہ نے نازل فرمائی، اس کے اندر پھر اللہ نے راستہ نکال دیا کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ان دونوں کو دیکھا جائے گا۔ زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ تھے اور پھر زنا کیا گیا، ان صورت میں ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھراؤ کیا جائے گا، اور پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے گا، معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے بھیا؟ زمین کے اندر کھڈا کھدوایا جاتا ہے، زمین کے اندر کھڈا کھدوایا جاتا ہے، اگر عورت ذات ہے تو یہاں تک، اور اگر مرد ہے تو ناف تک، اس کو اندر گھڑے کے اندر، کھڈے کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے، اور سارے علاقے والوں کو کہا جاتا ہے مارو ان کو، تو مار مار کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خون نکلتا ہے نا، ہاں، اس خون کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اگر شریعت کی یہ سزائیں نافذ العمل ہو جائیں نا، اللہ پر یقین کریں، زنا کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ لیکن معاملات کیا ہیں؟ گاؤں دیہات کے رہنے والے جو حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اگر فصلیں تباہ ہو رہی ہوں، ایک کوے کو مار کر لٹکا دیا جاتا ہے، دوبارہ کوے وہاں قریب نہیں آتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عبرت پکڑتے ہیں۔ اگر ان سزاؤں کا نفاذ ہو جائے، اگر ایک دو کو پھڑکا دیا جائے نا، انشاءاللہ زنا بند ہو جائے گا۔ گاؤں کے اندر کوئی مولانا تھے، غریب سے تھے بیچارے، ہاں، اور وہی جو مسجد کا جو چندہ وندہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ہری سمجھ میں چندہ؟ جی ہاں، چندہ۔ تو اس کو بیچارے کو ملتا کچھ نہیں تھا، تو گاؤں کا کوئی وڈیرا تھا، وڈیرے نے کہا مولانا آپ کا ویسے بھی گزارا نہیں ہوتا، چلے میری زمین کا جو 1/4 حصہ ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں، اس کی جو بھی اپنا فصل وغیرہ آئے گی وہ سب آپ لے لیجئے گا، بلکہ جب یہ فصل کٹ جائے گی اب کے بعد آپ اس کے مالک ہیں، اپنی مرضی سے آپ جو بھی لگانا چاہیں، آپ کے گزر بسر کا وقت ہو جائے گا یا آسانی ہو جائے گی۔ مولانا خوش ہو گئے۔ مولانا نے ماشاءاللہ حل وغیرہ چلا کر زمین کو برابر کیا اور اندر وہ دانہ بیج وغیرہ ڈالا، اللہ اللہ کر کے دعائیں مانگ مانگ کر فصل تیار ہوئی، اور ایک گدھا آیا۔ کون آیا؟ گدھا۔ گدھا اگر فصل کو کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، مولانا نے بہت ٹھر ٹھر کیے لیکن گدھا بھاگ نہیں رہا تھا، تو مولانا نے اس کے بعد کیا کیا؟ مولانا نے اس کے بعد صدقہ کیا۔ کیا؟ پہلے مرغی کا بچہ، اللہ میری فصل بچا دے، ضائع نہ ہو جائے، کہ گدھا صاحب آ کے کھا رہے ہیں، لیکن گدھا باز نہ آیا۔ مولانا نے بکرا کاٹا، گدھا نہیں بھاگا۔ مولانا نے وظائف کرنا شروع کیے لیکن گدھا نہیں بھاگا، اور مولانا پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا بیچارہ۔ ایک دن کو بڑا کسان آیا، اس نے دیکھا کہ مولانا سر پکڑ کے بیٹھا ہے اور گدھا اس کی فصل کو تباہ کر رہا ہے، تو مولانا سے جا کر پوچھا مولانا خیر تو ہے، فصل تباہ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ کیا کروں، سمجھ سے بالا تر ہے، صدقہ بھی کیا گدھا نہیں بھاگا، بکری کاٹی اور اس سے پہلے مرغی بھی کاٹی، آدھا قرآن پڑھ چکا ہوں لیکن گدھا بھاگ نہیں رہا۔ تو مولانا نے کہا مولانا ابھی دیکھیے گدھا کیسے بھاگے گا، فوراً ڈنڈا نکالا، رچ کے مارا اس کو گدھے کو، تو گدھا بھاگ گیا۔ تو مولانا کو اس کسان نے کہا کہ مولانا اللہ میاں نے قرآن گدھوں کے لیے نہیں بھجوایا، گدھوں کے لیے اللہ نے ڈنڈے بھجوائے ہیں۔ گدھوں کے لیے کیا بھجوائے ہیں؟ ڈنڈے بھجوائے ہیں۔ قرآن کریم اپنی جگہ پر ہے، یہ گدھوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو یہی حال ہماری عورتوں کا ہے۔ شریعت نے جہاں حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر مردوں کو کہا بھی ہے
کہ تم ان کے ساتھ اس انداز سے سختی کرو کہ گھر کے اندر چار دیواری میں ان کو سامان پورا کر کے دو، ان کو باہر جانے کی حاجت نہ ہو۔ جب عورت باہر نہیں جائے گی، اپنے شوہر کو وہ مضبوط سمجھے گی، اس کے نامحرموں سے تعلقات نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر یہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ مرد ہے اور غیر شادی شدہ عورت ہے، اگر وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، بھلے وہ اقرار سے ثابت ہو یا گواہوں کی گواہی سے، اس صورت میں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، بھلے کوڑے مار مار کر وہ مر جائیں، بھلے کوڑے مار مار کر وہ مر جائیں۔ اگر آپ باقی پاکستان کو تو چھوڑو، لیاری کے اندر ہی خدا کی قسم یہ سزا ہو جائے تو نہ کوئی نمازی کی کمر محفوظ ہوگی اور نہ ہی کسی غازی کی کمر محفوظ ہوگی۔ آج کل تو آسان سا طریقہ ہے، یعنی کہ پورے محلے کے اندر ایک گن پھیلاؤ، پھر بستر اٹھا کر جماعت میں نکل جاؤ، یا مجاہدین کے ساتھ لمبے لمبے بال رکھ کے باہر نکل جاؤ، جی ہمارے تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسے معاف نہیں ہوتے۔ اتنی بات آ گئی۔ واللاتی، اللہ فرماتے ہیں وہ خواتین یعنی جو تمہارے نکاح کے اندر ہیں، یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر کسی برائی مطلب زنا کی مرتکب ہوں تمہارے عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان کے زنا پر 4 گواہ مقرر کرو۔ گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ عورتیں 1,00,000 جمع ہو جائیں تو پھر بھی مچھر کی پر کی طرح ہیں، مچھر کے پر کی طرح ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہ گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ایسی بیویوں کو گھروں کے اندر عمر قید کی سزا کے طور پر بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو پورا پورا لے لے، مطلب وہ مر جائیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، وہ اللہ نے راستہ پھر آگے والی آیات مبارکہ کے اندر نکال دیا۔ دوسرا مسئلہ ہم جنس پرستی کا، مرد مرد کے ساتھ اگر غلط کاروکاری کرتا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر بیان نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف اتنا کہا گیا اگر کوئی مرد ہے، اگر وہ مرد مرد کے ساتھ اگر اس قسم کی حرکت کرتا ہے، فآذوہما، ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، ان کو ذلیل کرو، اتنا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن امت کے بڑوں نے کہا کہ زنا کے مقابلے میں یہ جو مردوں کا مردوں کے ساتھ غلط تعلقات ہوتے ہیں اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں ان کا فرمانا یہ ہے، ایسے دونوں بندوں کو کھڑا کیا جائے، اوپر سے پہاڑ ان کے اوپر گرا دیا جائے، ٹھیک ہے، یا ان کو اٹھا کر پہاڑ پر کھڑا کر کے دھکا دے کر ان کو سمندر برد کر دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ قوم لوط والا یہ عمل ہے، اللہ نے 1.25 پیغمبر بھجوائے، ان کی نافرمان قوموں پر اللہ نے عذاب بھجوائے، لیکن سنگل بھجوایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جو عذاب بھجوایا تھا وہ ڈبل بھجوایا تھا، ایک نافرمانی کی وجہ سے اور ایک ان کی بے حیائی کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے اندر اللہ نے بچا لیا۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر قانون پاس ہونے والا تھا کہ باقاعدہ کہ 2 مرد اپنی رضامندی سے اگر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا، وگرنہ قوم لوط والا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جاتا۔ اللہ نے ہم سب کو محفوظ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک برائی ہے۔ فرمایا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، کہ تم میں سے 2 مرد جو آپس میں اس قسم کے معاملات کریں ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ فإن تابا، البتہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں۔ توبہ کس کا نام ہے بھیا؟ توبہ نام ہے دل کی ندامت کا، توبہ نام ہے دل کی ندامت کا۔ وہ سمجھ لیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اصلحا، اور اپنی اصلاح کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ فاعرضوا عنہما، ایسے دونوں کو چھوڑ دو۔ تو شریعت کا حکم یہ کہ کوئی بندہ اگر توبہ کر لینا تو دوبارہ اس پرانے معاملے کو چھیڑا نہ جائے، دوبارہ اس کے پرانے معاملے کو چھیڑا نہ جائے۔ جس کام سے اس نے توبہ کر لی نا سو کر لی۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ انما التوبہ، تو بڑی خطرناک بات، انسان گناہ کرتے، ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے داڑھی مڑوانا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، نظر کی حفاظت نہ کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول تو کرتا ہے، لیکن توبہ اللہ قبول کب کرتا ہے؟ جب انسان وہ گناہ کرے
کہ جو گناہ جہالت کی بنیاد پر کیا جائے، اس آیت کے ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ گناہ کرتا ہے، اس آیت کا ظاہر بتلاتا ہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس آیت کا ظاہر بتلاتا ہے ہاں کہ جو بندہ جو گناہ کر رہا ہے، اگر اسے پتہ ہے کہ یار یہ گناہ ہے، داڑھی منڈوں کو پتہ ہے کہ میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی وہ داڑھی مونڈتا ہے، پتہ ہے۔ اس آیت کا ظاہر بتلاتا ہے۔ ترجمہ سنیں، انما التوبۃ، بلا شبہ توبہ، یعنی وہ توبہ جس توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے وہ ہے للذین یعملون السیئات بجہالۃ، کہ جو برائی انسان نے کی ہو جہالت کی بنیاد پر، یعنی اس کو پتہ نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، پھر تو اللہ توبہ قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پتہ ہے تو توبہ قابل قبول نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ نہیں؟ بلال کے ابو خطرناک بات ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ ان کی گہرائی تک کیا اور فرمایا کہ اس آیت کا جو ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے، لیکن دین اسلام کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے انسان جان بوجھ کر گناہ کرے یا غلطی سے کرے، اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے اور توبہ قبول کر دیتی ہے۔ اس آیت کا مطلب انہوں نے بیان یہ کیا، یہاں پر لفظ ہے جہالت کا، اور جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوفی۔ جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوفی، یا جہالت کا مطلب ہوتا ہے حماقت۔ ایک بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، لیکن اس بندے کے عقل میں یہ بات نہیں آتی اس گناہ کی وجہ سے مجھے سزا کیا ملے گی، لہٰذا اس کو انجام کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کام کر لیتا ہے، تو یہ بھی جہالت کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ نہیں آئی؟ بولو، یہ نہیں آئی؟ اگر ظاہر کو دیکھیں تو جس گناہ کا پتہ ہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں، اور اگر اس کے معنی کے اندر گھسے تو پھر یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ فرمایا انما التوبۃ، لیکن توبہ کے متعلق یاد رکھیے گا کہ توبہ کا جو تعلق ہے، اصلاً جو توبہ ہے وہ دل کی ندامت کا نام ہے۔ اصلاً جو توبہ ہے وہ دل کی ندامت کا نام ہے، اور زبان پر استغفار ہو اور دماغ کے اندر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ توبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ماشاءاللہ رشید نائی کے بعد داڑھی منڈوانے بیٹھے اور کہ یہ میری بس جی اللہ ہی معاف کرے، ذرا یہاں سے مارنا بلیڈ یار، ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہی معاف کرے ذرا یہاں سے مارنا بلیڈ، تو یہ تو دین اسلام کا مذاق ہے، برا مت بنائے گا میری بات کا، جی ہاں۔ اور جہاں کے بعد منڈوانے چاہیے منڈواتے نہیں ہیں۔ حسین بھائی سے پوچھو، دیکھو مردوں کے عیوب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک معاملات ہیں، یہ جو اظہار والا معاملہ ہوتا ہے نا، اظہار والا، اظہار میں چلو شرمگاہ نظر نہیں آتی، ہاتھوں پر گلبز ہوتے ہیں اور ان کو غسل دیتے ہوئے اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن بغل کے بال تو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے بغلوں کے نیچے بھی پانی ڈالنا ہے اور وہاں پر اتنے بڑے جنگل ہوتے ہیں، تو یار خدا کے جو محنت یہاں کرنی ہے وہاں کرو یار، جو محنت یہاں کرنی ہے یہاں کرو نا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر زیر ناف بال اور بغل کے بال اگر چاول کے دانے کے برابر ہو جائیں، اگر چاول کے دانے کے برابر ہو جائیں تو نماز میں دھیان نصیب نہیں ہوتا، 40 دن کے بعد تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے داڑھی منڈے ہیں ذرا صبح صبح کبھی ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں نا، دیکھا کریں، کالے کالے تارکول کے چشمے ان کے بیرے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، خدا کا خوف کرو یار۔ پتہ نہیں بیویاں کیسے رہتی ہیں، یا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہوتے کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابا کو دیکھتے ہوں گے، تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ برا مت بنائے گی میری بات، جہاں پر محنت کرنی چاہیے وہاں زور نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہماری بار عورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں نا اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، ذرا پاؤں دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ منہ کے اوپر اتنی محنت ہوتی ہے، نیچے وہی ہوتی ہے، نیچے کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے، ہاں جی جی۔ آپ لوگ اتنے شریف نہیں کہ دیکھتے نہیں ہوں گے ماشاءاللہ سے، اپنیوں کو چھپاتے ہو، بیگانیوں کو جو ہے تاڑتے رہتے ہو۔ یہ لیاری والوں کی اصول ہے، اپنے گھر کی دیواریں ایسی اونچی کریں گے، اوپر وہ بھی لگائیں گے، کرنٹ بھی چھوڑیں گے، اور دوسروں کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے، ماشاء اللہ گو رکھنا بس، ٹھیک ہے۔ اور نامحرم پر ماشاء اللہ کہنا کفر ہے، یہ بھی یاد رکھنا، نامحرم پر ماشاء اللہ کہنا کفر ہے، اس میں ذرا خیال رکھیے۔ مولانا ذرا دیکھے تو اللہ نے کیا نور دیا ہے، اللہ نے کیا دیا ہے؟ نور دیا ہے۔ وہ نور کے پیچھے کرتے کرتے ڈائریکٹ نور تک پہنچ،
نہیں نہیں، ہاں، نظر اس کو دیکھنا ہی تو نظر کیوں لگا رہا ہے؟ ہاں، اور یہ تو پھر یہ لیاری والوں کی بھی ایک چھوٹی ذہنیت ہے نا، نظر لگتی ہے، خدا کو مانو یار، نظر اتنی فری تو نہیں ہے۔ ہاں، رکشا لیں گے پیچھے کالا جوتا نظر نہ لگ جائے، کالا جوتا نظر، بیٹا بالکل کالا ہوتا ہے، ہاں بیٹا بالکل کالا ہوتا ہے، چشمے بدور، مولانا دم کر دیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اور یار بخار ہمیشہ نظر کی وجہ سے نہیں آتا ہے، پیٹ میں ہمیشہ درد نظر کی وجہ سے نہیں آتا ہے، نظر بھی اتنی فارغ نہیں ہے ہر ایک کو جا جا کر لگتی رہے۔ ثم یتوبون من قریب، امام غزالی فرماتے ہیں گناہ کی طرف اقدام کرنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے معصومین کا، یہ درجہ ملائکہ اور نبیوں کو ہے کہ وہ گناہ کی طرف اقدام کرتے ہی نہیں، کرنا بھی چاہیں وہ کر نہیں سکتے۔ گناہوں پر اقدام کا دوسرا جو درجہ ہے کہ بندہ اقدام کرتا ہے، پھر گناہ میں پڑتا ہے اور پھر پڑتا ہی چلا جاتا ہے، یہ درجہ ہے شیطان کا۔ یہ درجہ کس کا ہے؟ اور گناہوں پر اقدام کا تیسرا درجہ وہ ہے بنی آدم حضرت انسان کا، کہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، کرتے ہوئے بھی اس کا دل گھبراتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد فوراً وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، جو گناہ کے بعد جلدی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کی ذات عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے برائی کی لیکن پھر توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، ان کو موت قریب آ گئی، ان کو کیا آ گئی؟ موت قریب آ گئی۔ اور موت کے قریب آنے کی علامات کیا ہیں بھیا؟ ہاں، یہ نظر کی جو آنکھوں کی پتلی ہے نا، یہ گھوم جائے تو گویا کہ موت قریب آ گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے، توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس موقع پر جو توبہ کس نے کی تھی؟ فرعون نے بھی کی تھی۔ ہاں، کیا کہا تھا؟ انی آمنتو برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں، اس ایمان کا اعتبار ہے۔ قال، کہ جب موت کا وقت قریب ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ والذین یموتون وہم کفار، جب کہ اس بندے کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا جو حالت کفر کے اندر مر گیا۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت انسان توبہ کر لے اور صبح اٹھ کر بھی انسان کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ تو توبہ کا کیا فائدہ ہوگا بھیا؟ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ پڑھیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، استغفار کی کثرت کریں، اس کا یہ فائدہ، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں لیکن اصل خطا کار وہی ہے کہ جو خطا کو خطا سمجھے، جو خطا کو خطا سمجھے۔ کوئی عورت تھی نا، کوئی عورت تھی، اس نے ایک اپنا NGOs بنائی لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، غلامی سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کے مرنے سے پہلے اس کا انٹرویو کیا گیا، بڑا خیر کا کام آپ نے کیا، لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ آپ نے کی، تو یہ بتلائیے آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اس نے کہا نکالنے میں مجھے اتنی مشقت نہیں آئی، ان لوگوں کو میں نکالتی تھی، آزاد کرتی تھی، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ اب تم غلام نہیں ہو، آزاد ہو، میری زندگی ساری کی ساری کھپ گئی۔ تو کسی بندے کا گناہ کرنا اتنا برا نہیں ہے، لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو بڑی خطرے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ